بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ سن 9 ہجرت کے واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سن 9 ہجرت میں ربیع الاول کے مہینے میں ایک لشکر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ کی ہمراہی میں بنی کلاب کی طرف بھیجا۔ بنی کلاب ایک قبیلہ تھا۔ اب یہ وہاں پہنچے اور لڑائی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ان کفار کو شکست ہوئی۔ پھر ربیع الاخر کے مہینے میں حضرت علقمہ ابن مجزز مدلجی رضی اللہ عنہ کو حبشہ کی طرف بھیجا اور کفار جو ہے وہاں سے بھاگ گئے لشکر سن کر۔ پھر ایک لشکر حضرت عبید اللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ فرمایا، اور اسی سال حضرت سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ایک بت خانہ گرانے کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ یہ قبیلہ طے میں تھا، قبیلہ طا کے ساتھ قبیلہ طے، اور اسی قبیلے سے حاتم طائی کا تعلق تھا۔ چنانچہ اس بت خانہ کو منہدم کر دیا گیا، یعنی گرا دیا گیا۔ کچھ قیدی جو ہے پکڑے گئے، تو حاتم طائی کا بیٹا تھا، اس کا نام عدی، وہ یہ بھاگ گیا، اور ان قیدی میں ان کی بہن بھی گرفتار ہو کر آئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن کو اس کی درخواست پر، یعنی بھائی کی درخواست پر رہا کر دیا اور سواری بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، تو آپ نے اپنی سواری عطا فرمائی اور اس نے عدی سے جا کر تعریف کی، عدی آئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر رجب میں غزوہ تبوک واقع ہوا۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے شام کے راستوں میں۔ اس غزوہ کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں، یعنی تنگی والا غزوہ، اس لیے کہ تکلیف کے دنوں میں اس کی تیاری ہوئی تھی۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ہرقل، یہ بادشاہ روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ لشکر لاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب ہوا کہ خود اس پر لشکر لے جائیں۔ قبائل عرب کو کہلا بھیجا، بہت سارے آدمی جمع ہو گئے، ان میں 30,000 آدمی جو ہے صحابہ کرام جمع ہو گئے، اور اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کرام کے ساتھ 30,000 کے لشکر کے ساتھ جو ہے تبوک کی جگہ میں پہنچے اور وہاں ٹھہرے۔ ہرقل یہ جو بادشاہ تھا، یہ ڈر کے مارے اس نے ادھر رخ ہی نہ کیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغمبر برحق سمجھتا تھا، اس لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے لشکر کی طرف اس نے رخ ہی نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف اور مختلف جانبوں کی طرف لشکر روانہ کی۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو عقیدر، یہ دومت الجندل کا حاکم تھا، اس کی طرف بھیجا اور وہ اس کو گرفتار کر کے لائے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس نے کچھ نذرانہ مقرر کر دیا اور چھوڑ دیا گیا، بعض نے کہا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا، یہ دومت الجندل کا حاکم جو تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت کو، یعنی ٹھہرنے کو 2 مہینے گزر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مشورے سے مدینہ طیبہ کو واپس تشریف لے آئے، اور اسی زمانہ میں مسجد زرار کے گرانے کا قصہ ہوا، جس کو ہم اب اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ مسجد زرار، جس کا ذکر 11ویں پارے میں آتا ہے نا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، تو انشاءاللہ وہ ذکر کریں گے۔ وہ بھی سن 9 ہجرت میں ہی واقع ہے، اور سن 10 ہجرت کے واقعات بھی اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، آل پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔